بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے نہ بیٹھتے مگر اس قدر کہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام سے اخیر تک، یعنی یا اللہ تو سب عیبوں سے سالم ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، یعنی تمام عالم کی، اور اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ اور ابن نمیر کی روایت میں یا ذی الجلال والاکرام ہے۔ ورات سے جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، روایت ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے اور سلام پھیرتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد سے آخر تک، یعنی کوئی سچا معبود نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے اور اسی کو تعریف ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کی کوشش تیرے آگے پیش نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اخیر تشہد پڑھ چکے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے عذاب سے، اور دجال کی برائی سے۔ ابو الزبیر نے کہا سیدنا ابن الزبیر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کوئی معبود لائق عبادت کے نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہ عبادت کرنے کی قوت ہے مگر ساتھ اللہ کے، نہیں کوئی معبود لائق عبادت کے سوائے اللہ کے، اور نہیں پوجتے ہم مگر اسی کو، اس کا ہے سب احسان، اور اسی کو سب بزرگی، اور اسی کے لیے سب تعریف اچھی، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق مگر اللہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر برا مانے۔ اور کہا راوی سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہی پڑھا کرتے۔ سیدنا قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے پیچھے کچھ ایسی دعائیں پڑھنے کی ہیں کہ ان کا پڑھنے والا یا ان کا بجا لانے والا ہر نماز فرض کے بعد کبھی ثواب سے یا بلند درجوں سے محروم نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے، اور پورا سینکڑا یوں کرے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے،
یعنی کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت اور اسی کے لیے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی بے حد ہوں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔